شبیر صاحب، ہندوستان میں اس وقت شاعری کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ یہ جو شعری مجموعہ ہم نے یہاں سے چھاپا ہے ہندوستان سے، عرفان ستار جس طرح کی یہ شاعری کر رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو ترقی پسند تحریک اور اس کے بعد جدیدیت کے زمانے میں جو شاعری ہوئی یا جو نمائندہ اس وقت کے لکھنے والے تھے، جس میں شہریار ہیں، منچندہ بانی ہیں، عرفان صدیقی ہیں اور اس طرح کے بہت سارے نام ہیں، لیکن اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ خلاصہ ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو شاعری جو کینیڈا میں بیٹھا ایک شخص کر رہا ہے، ہم نے اس کو یہاں پہ شائع کیا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاعری یاد رکھی جائے گی یا اس کیلیبر کی ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے جس طرح کی شاعری کی؟ ہمارے زمانے میں دو طرح کے شاعر ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو اچھے شاعر ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو کبھی کبھار اچھا شعر ہے۔ پہلے جو تھے شاعر، وہ جیسے جو میری قسم کے شعراء ہیں، وہ زیادہ تر ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بنیادی طور پر شاعر تھے، شاعری کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ غلام محمد قاصد کا ایک شعر ہے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام نہیں۔ تو صورتحال یہ تھی کہ ناصر کاظمی کے بارے میں، احمد مشتاق کے بارے میں، ظفر اللہ کے بارے میں، بلکہ میں تو شہزاد احمد کے بارے میں، جون ایلیا کے بارے میں، شکیل جلالی کے بارے میں، ساقی فاروقی کے بارے میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ یہ لوگ شاعری کے علاوہ کچھ اور کر بھی نہیں، اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ باقی شعراء کا معاملہ یہ ہے، کوئی بھی مجموعہ میں اٹھاتا ہوں اس میں ایک کا دکھا اچھے شعر مل جاتے ہیں۔ اچھا، یہ کچھ ایک عجب اس صنف کے مزاج میں ہے، غزل کی صنف کی، کہ کبھی صحیح قافیہ آپ کو مل جاتا ہے اور شعر اچھا ہو جاتا ہے، کبھی اچھی زمین مل جاتی ہے اور شعر اچھا ہو جاتا ہے، کبھی آپ ایک مضمون باندھتے ہیں۔ میں مضمون بندی کا بہت قائل نہیں ہوں شاعری میں تو صرف شاعری کو ہمیشہ ایک احساس کے طور پر دیکھتا ہوں۔ تو مضمون آفرینی جس پر عالم نے بہت زور دیا ہے، ہمارے زمانے میں بعض مقالوں کا اصرار ہے کہ صاحب مضمون آفرینی جو ہے وہ غلامی کیا کیا مضامین والے ہیں میر صاحب نے، وہ چیزیں کسی کو بڑا شاید نہیں بناتی، اس لیے کہ مضامین تو ناصف نے بہت باندھے ہیں۔ میری پسند بھی کوئی شاعر نہیں ہے، مجھے آتش پسند ہے اب بھی، اور اس پر میری بحثیں بھی اپنے بعض دوستوں سے ہوتے رہتی ہیں۔ یہ جو مجموعے آپ نے بھیجے تو مجھے دو باتیں بہت پسند آئیں۔ ایک تو یہ کہ میرا خیال یہ ہے کہ دلی میں جو سب سے اچھے ریڈرز ادب کے ہیں ان میں شمار کرتا ہوں آپ کے بعض دوستوں کا، نام میں نہیں لیتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس سنجیدگی کے ساتھ ادب پڑھتے ہیں اور جس سنجیدگی کے ساتھ لکھتے ہیں ادب، تو مجھے ہمیشہ خیال آتا ہے کہ ان سے توقعات میری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھ سے میرا خیال یہ ہے کہ تصنیف حیدر صاحب بیٹھے کے سامنے، میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ ان کو ناول لکھنا چاہیے، اور ابھی انہوں نے محلے کا حال لکھا تھا، جاگے نگر کا، مجھے بے حد پسند آیا وہ حال۔ اسی طریقے سے انہوں نے حال اپنا لکھا تھا، آپ کے ادارے سے ان کی وابستگی تھی اپنی، اس سے الگ ہوا، تو مجھے بہت پسند آیا۔ اور اس طرح نثر بڑی دیانتداری کی چیز ہے، بغیر اس کے لکھی نہیں جا سکتی۔ تو آپ نے یہ حلقہ بنایا ہے، یہ بہت غیر معمولی بات ہے۔ ہمارے زمانے میں جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ادب پڑھنے کا ذوق روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے۔ ادب ایک فالتو چیز ہے، یعنی اس میں ادب پڑھنا اس سے بہتر ہم کچھ اور کر لیں گے۔ اور اب تو جب سے یہ سب سلسلہ شروع ہوا ہے کہ سیاستداں اور یہ اور وہ اور ادارے اور ان کے فنڈز اور یہ ساری چیزیں، تو اس وقت سے ادب کا حال اور پتلا ہو رہا۔ میں نے کبھی اس سے پہلے اپنی پسند کے شاعروں کو ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ میں سوچ نہیں سکتا کہ ناصر کاظمی مثال کے طور پر یہ کر رہے ہیں کہ صاحب دوڑ رہے ہیں کہ ان کو کوئی کام مل جائے اور یہ ہو جائے، کوئی نام مل جائے، کوئی خطاب مل جائے، اس طرح کی بات۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری چیز یہ ہوئی کہ یہ جو دو مجموعے آپ نے چھاپے، یہ انتخاب آپ کا بہت مزہ آیا، مجھے بہت پسند آیا۔ یہ میرا خیال یہ ہے کہ کوئی موازنہ جب میں کرتا ہوں تو اس کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس سے پہلے میں نے جو غزلوں کے سب سے اچھے مجموعے پڑھے وہ آدھے سیارے پر اور خاکدان سر حسین مجموعے دونوں، اب تو کلیات بھی چھپ گیا ہے ان کا، یعنی پورا ان کے بیٹے نے چھپا دیا، لیکن آدھے سیارے پر اور خاکدان کو جب میں نے پڑھا تو واقعی میں چونک پڑا تھا، اور مجھے یہ خیال ہوا تھا کہ ایک ایسا شاعر پیدا ہوا ہے جس کا لہجہ، جس کی زبان، جس کے طور طریقے، جس کی ترجیحات
زندگی کی طرف جس کا رویہ بالکل مختلف ہے. اسی جزیرے جائے نماز پر سروت زمانہ ہو گیا دستے دعا بلند کی. اور جس طرح کی اس نے زندگی گزاری, 2 کوششیں کی اس نے جان دینے کی, ناکام ہوا, تیسری کوشش میں کامیاب ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ اس طرح کامیاب ہوا, اس کی ٹانگیں الگ سے لگی گئی ریلوے کی پٹری سے, اور ظاہر ہے کہ وہ ختم ہو گئے. بیٹا اب ان کی عمر کا ہو گیا ہے, تقریباً ابھی ملا تھا مجھے جس عمر میں جب میں گیا تھا کراچی. تو لیکن یہ کہ ان کے جو وہ 2 مجموعے جو میں نے دیکھے, آدھے سیارے پر اور خاکدان, اس کے بعد مجھے مجموعے کے طور پر یہ کتابیں بہت اچھی لگی. پورا مجموعہ مجھے اچھا لگا یہ. تو میرا خیال یہ ہے کہ شاعری کے لیے ہمارا زمانہ شاید بہت ثروت مند نہیں رہا ہے, اور یہ زمانہ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہر زمانہ ایک خاص صنف کے لیے ہوتا ہے. یہ زمانہ شاید ناول کا زمانہ ہے, اور اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں سے, عزیزوں سے, کہ ان کو ناول لکھنا چاہیے. ناول میں بہت کھلا میدان مل جاتا ہے, آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, خط لکھیں, آپ مضمون لکھیں, آپ ڈرامہ لکھیں, ناول لکھیں, افسانہ لکھیں, کچھ خط کسی فارم میں بھی آپ ناول لکھ سکتے ہیں. شاعری کا معاملہ یہ ہے کہ مجھے بہت دنوں سے یہ خیال ہونے لگا کہ شاعری ایک طرح کی تخلیقی تھکن طاری ہو گئی ہے, اور یہ تخلیقی تھکن ہمارے معاشرے پر اس لیے طاری ہوئی ہے کہ شاعری کو ایک کیریئر کے طور پر بڑھنے کے میدان میں ادھر اضافہ ہوا ہے. یعنی شاعروں کو اس کا یہ ہو گیا ہے کہ میں تو بتاؤں آپ سے ایک عجیب تجربہ کہ میں پہلی بار جب پاکستان گیا تھا 1986 میں, تو اس مجمع میں مشفق خواجہ صاحب مجھے لے گئے تھے, جلسہ تھا انجمن تخت اردو کی طرف سے, اور وہاں احمد حمدانی بیٹھے ہوئے تھے. میری نظر پڑ گئی ان پر, میں نے انہیں پہچان لیا, اور میں نے کہا دیکھیے وہ سر جھکائے خاموشی سے بیٹھے تھے. میں نے ان کے 2 شعر مجھے اچانک یاد آ گئے. میں نے ان کو مخاطب کر کے سنایا کہ سادگی سے ہم یہ سمجھے تھے ہمارا ذکر ہے, تذکرے کچھ اور ہی ان کے بیان میں آئے تھے. اور یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عجیب و غریب ایک کہنا چاہیے کہ ہمارے یہاں اچھے شعراء, اچھے شعر غزل کی صنف میں بہت مل جاتے ہیں. تو غزل کی صنف میں اکا دکا اچھے شعر کہہ لینا تو بہرحال کسی کے لیے بھی بہت مشکل نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس میں تو مجھے پوری غزلیں دکھائی دیں ان کے مجموعے میں, اور یہ پہلا مجموعہ ان کا تکرار ساتھ. اس کا آپ نے مجھے کتاب اس وقت بھیجوائی جب میں سفر میں تھا اور باہر جا رہا تھا, چنانچہ میں نے بہت جلدی میں کچھ فرق گردانی کی, یہ بہت پڑھا میں بھی نہیں سکا, لیکن سب مجھے اتنے اچھے لگے یہ اشعار. اور مجھے یہ خیال آیا کہ اس وقت جو ہمارے یہاں غزل کہی جا رہی ہے اس میں اب دیکھیے یہی شعر جس سے ان کی کتاب کھلتی ہے, سنا رہے ہو ہمیں کس نگاہ ناز کے غم, ہم اس کے سامنے ہوتے تو پوچھتی بھی. اور جس طریقے سے وہ دیکھتے ہیں چیزوں کو, اور اس کے بعد جو پہلی غزل اس مجموعے میں مجھے ان کی دکھائی دی, اتنی مجھے پسند آئی ہے غزل. جس دن سے اس نگاہ کا منظر نہیں ہوں میں, ہر چند آئینہ ہوں منور, یہ پورے اخلاقی. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب جو جس طرح کے شعر آپ پڑھتے چلے جائیں, کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے اس کے ان دونوں کتابوں کا جس پہ اچھا شعر